ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ کتنی عظیم دولت ہمارے پاس ہے۔ اس لیے کہ میرے بھائی بڑے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو دیکھا، باپ کی شفقتیں ہم نے لی، ماں کی ممتا کو ہم نے جانا۔ پوری دنیا میں آپ دیکھیں گے تو بہت سارے بچے اس دنیا پر ایسے بھی گئے کہ بچہ ابھی ماں کے شکم میں تھا، بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، باپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ماں نے بچے کو جنم دیا، جیسے کہ ماں نے بچے کو پیدا کیا، ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اس نے جانا ہی نہیں کہ باپ کی شفقتیں کیا ہوتی ہیں، ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم نے جانا، باپ کا پیار یہ گئے، ماں کی ممتا یہ گئے۔ اندازہ تو کریں اس دنیا پر جو بھی آیا ہے وہ ماں باپ کے ذریعے آیا ہے، سوائے دو لوگوں کے۔ کتنے؟ سوائے دو لوگوں کے۔ ایک میرے اور آپ کے باپ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کہ اللہ پاک نے بغیر ماں باپ کے آپ کی تخلیق فرمائی، اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ جو بغیر باپ کے اللہ رب العزت نے آپ کو پیدا فرمایا۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کا کہا مانیں۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری دوزخ بھی ہیں۔ صحابہ کرام حیران ہیں کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ ماں باپ ایک ہی ہیں، جنت بھی ہیں، دوزخ بھی ہیں۔ عرض کرتے ہیں فداک امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آخر بات کی وضاحت فرما دیجئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ تمہارے ماں باپ ہیں، اگر تم ان کی خدمت کرو گے، ان کا کہا مانو گے، اگر ان کی فرما برداری کرو گے، اگر ان کی اطاعت کرو گے، اللہ رب العزت ان کی خدمت کے صدقے سے تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اور اگر ان کی نافرمانی کرو گے، ان کی اطاعت گزاری نہیں کرو گے، ان پر ظلم کرو گے، ان کو اگر ستاؤ گے، اگر ان کی نافرمانی کرو گے، تو اللہ پاک ان کی نافرمانی کے عوض تمہیں جہنم عطا فرمائے۔ تو ضرورت ہے اس چیز کی، بڑی خوش قسمتی ہے اگر ماں باپ ملے ہیں تو ان کی خدمت کیجئے۔ جن کے ماں باپ گزر گئے اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے، اور ہمیں اللہ پاک اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ ماں باپ بڑی نعمت ہیں، بڑی دولت ہے۔ ماں باپ جب تک رہتے ہیں، باپ جب تک زندہ ہوتا ہے، انسان بڑی سے بڑی چٹان سے ٹکرا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اسے یہ اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ میرے پیچھے بہت بڑی سپورٹ ہے، لیکن جب ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو پھر یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا کے اندر اب میرے لیے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو تسلی دے سکے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ جو محفلیں ہیں یہ ہمارے لیے عبرت ہیں کہ جانے والا چلا گیا، لیکن ہماری زندگی ابھی باقی ہے، ہماری سانسیں ابھی باقی ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس لیے کہ میرے بھائی یہ سب سے بڑا وہم ہوتا ہے کہ میں سب سے اہم ہوں۔ اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان پہنچتے گئے، اور جانے کے بعد میں حضرت علی فرماتے گئے، قبر والوں سے فرماتے ہیں اے قبر والوں ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارا حال کیا ہے، تمہارا کیا حال ہے؟ تو جانتے ہیں قبر سے آواز آتی ہے اے علی کفن پھٹ گیا ہے، ہڈی ریزہ ریزہ ہو گئی ہے، اور وہ مال جو ہم نے کمایا تھا نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، جو جمع کیا تھا، جو ہم نے مال اکھٹا کیا تھا، وہ مال نہ جانے کیا رہ گیا، کہاں رہ گیا گئے، لیکن اس مال کے ایک ایک روپے کا حساب یہ ہمیں دینا پڑ رہا ہے۔ ہمارا تو یہ حال ہے، لیکن اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا یہ بتائیے کہ ہم نے جو اپنے پیچھے اپنے گھر والے چھوڑے تھے
ان کا کیا حال ہے؟ تو جانتے ہیں آج انسان نئے دوست بناتا ہے اور دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر کے چائے کی چسکیاں لیتا ہے۔